نظم کوشش کیے جاؤ اردو کی درسی کتاب کمل کے صفحہ نمبر 143 تا 145 پر رقم ہے۔ یہ شاعری کی قسم ہے جسے مخمس کہا جاتا ہے۔ مخمس سے مراد ایسی نظم ہوتی ہے جس کے ہر بند کے 5 مصرے ہوتے ہیں۔ پہلے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں اور بند کا 5واں مصرع پوری نظم کے بندوں کے 5ویں مصروں کا ہم قافیہ ہوتا ہے۔ دکان بند کر کے رہا بیٹھ جو، تو دی اس نے بالکل ہی لٹیا ڈبو۔ نہ بھاگو کبھی چھوڑ کر کام کو، توقع تو ہے خیر جو سو ہو، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اس شعر میں شاعر فرما رہے ہیں کہ ہمیں مشکل وقت سے گھبرا کر ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ انہوں نے ایک ایسے دکاندار کی مثال دی ہے جو اگر ہمت ہار کر دکان بند کر دے تو اسے بے روزگاری کی زندگی گزارنی ہوگی۔ دکان کھولے رکھنے سے امید کا دروازہ بھی کھلا رہتا ہے، اور رزق اور کامیابی تو اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے۔ لہٰذا کبھی بھی کام کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے اور نہ ہی کامیابی کی توقع کبھی ختم کرنی چاہیے۔ امید کا دیا جلتا رہنا چاہیے۔ بس میرے دوستوں، ہمیشہ ہر حال میں کوشش کرتے رہو۔ تصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل، رہو کہ اگر تم یوں ہی مستقل، تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ شاعر اس بند میں ایک پتھر کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ بس اسی طرح لگاتار محنت کرتے رہو۔ جیسے ایک پتھر پر مسلسل پانی گرتا رہتا ہے تو ایک دن اس پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی منزل کی تلاش میں ایسے ہی مستقل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نتیجہ ضرور دیتے ہیں، کیونکہ جب انسان محنت کرتا ہے اور خلوص دل سے، لگن سے اپنی منزل کی جانب رواں ہوتا ہے تو یقینی طور پہ ایک وقت ضرور آتا ہے جب وہ اپنے منزل مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ معنی کہ مشکل بہت ہے سبق، برا ہے مگر اضطراب اور قلق، دوبارہ پڑھو پھر پڑھو ہر ورق، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ شاعر اس بند میں بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات مشکل ہو جاتے ہیں تو لوگ پر امید نہیں رہ پاتے اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بار بار محنت کرنے سے ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ انسان کو آخر میں جب وہ مستقل محنت کرتا ہے، انتھک محنت کرتا ہے، تو یقینی طور پہ اس کو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اگر کسی سبق کے بارے میں پڑھا جائے یا کسی بھی مثال، شاعر جو ہے اس چیز کی مثال کچھ یوں دے رہے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی سبق مشکل لگ رہا ہے تو تم اس کے لیے پریشان نہ ہو جاؤ اور اس چیز کا رنج نہ کرو کہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوبارہ پڑھو اور پڑھتے رہو، پڑھے جاؤ جب تک ہے باقی رمق، یعنی جب تک آپ کے اندر امید ہے، آپ چاہیں گے سمجھنا، آپ ضرور سمجھ لیں گے۔ تو کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اگر طاق میں تم نے رکھتی کتاب، تو کیا دو گے کل امتحان میں جواب، نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا جناب، کہ ہو جاؤ گے ایک دن کامیاب، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ شاعر اس بند میں طلبہ کو ہمت کرنے کا سبق دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مانا کہ نئی چیز سیکھنا ہمیشہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن مایوسی کفر ہے، اور پریشانی کی حالت میں کوشش کرنا چھوڑ دینا بہت برا ہے۔ اگر تم نے اپنی کتابیں ناکامی کے خوف سے طاق میں رکھ کر بند کر دیں تو سوچو امتحان کیسے دو گے۔ بس یہ سوچو کہ ایک دن تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، لہٰذا دوبارہ پڑھنا شروع کر دو اور اپنی کامیابی کے لیے کوششیں جاری رکھو۔ جب تک سانس باقی ہے کوشش کرتے رہنا ضروری ہے۔ مثبت سوچ سے ہی ہم بہتری کا راستہ چن سکتے ہیں۔ اسی طاقت کی وجہ سے ہم دوسروں سے آگے بھی نکل سکتے ہیں۔ یہی وہ طاقت ہے جو ہمیں ناکام ہونے کے باوجود دوبارہ کوشش کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ لہٰذا ہمیں مشکلات میں نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ پہلے سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ مسلسل اور بغیر کوشش کے ہم اپنی منزل پا نہیں سکتے۔ اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ مثبت سوچ
روشنی اور منفی سوچ اندھیرا ہے۔ جو بازی میں سبقت نہ لے جاؤ تم، خبردار ہرگز نہ گھبراؤ تم، نہ ٹھٹکو نہ جھجکو نہ پچھتاؤ تم، ذرا صبر کو کام فرماؤ تم، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اس بند میں شاعر فرماتے ہیں کہ اگر کبھی زندگی میں کسی مقابلے میں نہ جیت سکو تو بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر جیت ہار کے پہلو میں ہی جنم لیتی ہے۔ اگر صبر سے کام لیا جائے تو ضرور کامیابی مقدر بنتی ہے، اور کبھی یہ خیال ذہن میں نہیں لانا چاہیے کہ یہ کام میں نہیں کر سکوں گی یا میں نہیں کر سکوں گا۔ محنت اور مستقل مزاجی سے حالات کو شکست دیتے رہو، محنت کرتے رہو، کوشش کیے جاؤ۔ ضیاء میں بھی ہے فائدہ کچھ نہ کچھ، تمہیں مل رہے گا صلہ کچھ نہ کچھ، ہر ایک درد کی ہے دوا کچھ نہ کچھ، کبھی تو لگے گا پتہ کچھ نہ کچھ، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اس بند میں شاعر اپنے کلام کے ذریعے بتانا چاہ رہے ہیں، اکثر بظاہر نقصان ہوتا ہے مگر اس کے اثرات مستقبل میں مثبت انداز میں نمودار ہوتے ہیں، گویا نقصان میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہر مسئلے کا حل دنیا میں موجود ہوتا ہے، صرف سوچ واضح ہو تو تلاش کرنے سے راستہ ضرور ملتا ہے، مستقل مزاجی سے کی جانے والی محنت ضرور لنگ لاتی ہے۔ تو کوشش کیے جاؤ دوستوں، اپنے پاس ہے بےہودہ خوف اور بے جا ہراس، رکھو دل کو مضبوط قائم حواس، کبھی کامیابی کی چھوڑو نا آس، کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں۔ اس شعر میں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ کبھی اپنے دل و دماغ میں یہ خیال نہ آئے کہ میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا یا کامیاب نہیں ہو سکوں گی۔ بلا وجہ کے خوف سے خود کو سدا دور رکھو، اپنا دل ہمیشہ قوی رکھو اور حالات کیسے بھی آ جائیں مقابلہ کرنے کا حوصلہ اور ہمت رہنی چاہیے، اور اس طرح کامیابی ضرور قدم چومتی ہے، کیونکہ آس ہے تو ساز بھی ہے، سانس ہے تو آس بھی ہے۔ تو انسان کو کوشش کیے جانی چاہیے، کرتے رہیں، کوشش کامیابی مقدر ہوتی ہے۔